بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و بس کریو یار، آج اس عنوان کی چوتھی قسط ہے۔ میں گزشتہ گفتگو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سامراجی طاقتیں ہمارے اساتذہ کرام کو اور بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، وہ طاقتیں تربیت دیتی ہیں تاکہ ان کو ایسے با اثر افراد میسر آئیں کہ وہ اپنی پالیسیاں آسانی کے ساتھ چلا سکے۔ اداروں میں مجھ سے کچھ لوگوں نے، کچھ اساتذہ نے بات کی، چند ایک نے، انہوں نے کہا جی اس طرح سے کیسے ممکن ہے کہ اساتذہ کو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم سے وابستہ ہے، وہ پڑھاتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد کو وہ کیسے ہم نوا بنا لیتی ہیں سامراجی ایجنسیاں۔ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، میں پہلے جواب دے چکا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سے کئی اشعار میں اس ضمن میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ دیکھیں، تربیت کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے کام لوگوں سے لیے جاتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ گزشتہ ایک دور ایسا گزرا ہے 2-3 دہائیاں پہلے کہ شیعہ سنی فساد عروج پر تھا، اور قتل و غارت گری، ایک دن اہل تشیع کا کوئی اہم فرد کو قتل کر دیا جاتا، اگلے دن یا کچھ عرصے کے بعد سنی کسی عالم دین کو قتل کر دیا جاتا، اور یہ فساد شروع کیا گیا مدرسوں میں تربیت دے کر نوجوانوں کو اس انداز کی تربیت دی گئی کہ ایک مسلک کو، ایک جو فرقہ ہے اس کا مدرسہ ہے، اور اس میں طالب علم کو یہ بتایا گیا کہ فلاں جو فرقہ ہے وہ تو کافر ہے، اور بہت سارا لٹریچر اس سے متعلقہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور بالآخر ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ نوجوان جس کو ایسا ماحول میسر ہوا، اس کی ذہنی تربیت اس طرح سے کی گئی، اور اس کے اندر کو اس انداز سے سوچ کو اس طرح سے بدلا گیا کہ وہ شخص یہ سوچنا شروع کر دیا اس نے کہ میں اس شخص کو ماروں گا تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اس کافر کو ماروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ اس کی تربیت کے نتیجے میں اس کی ذہن سازی اس طرح سے کی گئی، اور ایسا ہوا بھی کہ وہ نوجوان اپنی کمر کے ساتھ وہ بم باندھ کر جو ہے وہ کسی جگہ پہ کود گیا، اس نے حملہ کیا جس کو وہ کافر سمجھتے تھے، اور سینکڑوں افراد جو ہے وہ اس طرح سے لقمہ اجل بنے۔ تو تربیت کے نتیجے میں انسان کی جو دماغ کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ ابھی میں ایک چند دن پہلے سن رہا تھا، جنرل عزیز پاکستان کے ریٹائر جنرل ہیں، وہ کہا کہ میں امریکہ میں تربیت حاصل کرنے کے لیے گئے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے وہاں تربیت حاصل کرنے جاتے ہیں۔ اب اساتذہ کو بھی لے کے جاتے ہیں، میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا آپ کو کہ وہاں انہوں نے فری میسن جو تحریک ہے ان کی، اس میں مجھے شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو دشمن تو اپنے حربے کرتا ہے استعمال، ایک تو جنگ میں کرتا ہے، اور پھر اس طرح کے حربے کہ لوگوں کو استعمال کیا جائے، ان کی سرزمین پہ جنگ لڑی جائے۔ 5ویں نسل کی جو جنگ ہے، 5th جنریشن وار، وہ تو ہے ہی اسی طرح کی، اور یہ ہم اسی کا شکار ہے، یہ اسی کے تحت ہو رہا ہے کہ ہمارے اساتذہ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ دشمن جو اس ملک میں نظام تعلیم، جو نصاب تعلیم، جو طریقہ امتحان، جو طریقہ تدریس یہاں پہ وہ رائج کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں تک علم نہ پہنچ سکے،
طالب علم جو ہے وہ رٹا لگانے پر مجبور ہو جائیں، تعلیم کو مہنگا اتنا کر دیا جائے کہ جن کو روٹی بڑی مشکل سے جو والدین کرتے ہیں، اپنی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، ان کو اس مد میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے مقاصد، یہ پانچویں نسل کی جنگ ہے، یہ جنگ کہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے وہ ان سے کام نکلوائے جائیں۔ پھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس سے شر سے بچو، ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور لیکن ایک پہلو ہے کہ جو شخص احسان کرتا ہے، جو ملک احسان کرتا ہے، اس کا شر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو قوم ہمیں پیسہ دیتی ہے، ہمارے عسکری اداروں کو یا تعلیمی اداروں میں جو این جی اوز کے ذریعے پیسہ بھیجتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی پالیسیاں چلاتے ہیں، تو جن لوگوں کو وہ پیسہ دیتے ہیں ان پر ان کا احسان ہے، احسان کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کا پورا بدلہ چکاتے ہیں۔ احسان کا بعض اوقات بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ٹیکسٹ بک بورڈ میں کام کرتے تھے اور جو وزارت تعلیم میں کام کرتے تھے، آج ان کی اسلام آباد میں اور لاہور میں بڑی بڑی کوٹھیاں، کاریں اور بنگلے ہیں، کہ انہوں نے سامراجی ایجنسیوں نے ان کے ذریعے سے کام لیا اور ان کو یہ مراعات دی اور آلات عیش و عشرت کے سامان مہیا کیے۔ اب ان کا واپس لوٹنا، ان میں سے کوئی لوٹنا چاہے بھی تو نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ بہت سارے وہ حربے استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی کمزوریاں ریکارڈ کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو پھر بلیک میل کرتے ہیں، اور کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے، میری کمزوری ایسی ہے کہ لوگوں کے سامنے آ جائے اور میں بہت شرمندہ ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ یہ نہ آئے سامنے، تو میں بلیک میل ہوتا رہوں گا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور پہلو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مانگنے کا، جو ہم وہاں سے مانگتے ہیں، وہ پیسے ہمیں دیتے ہیں، ہم ایک بھکاری ہیں، اور بھکاری کی جو معاشرے میں عزت ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور وہی تعلیم کی مد میں بھی ہم پیسے مانگتے ہیں۔ مانگنا یہ ہوا نا کہ وہ ہمارے ان کے اپنے یہاں این جی اوز انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں، تو ہم بھکاری ہوئے نا۔ اپنے پاؤں پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ تو نہیں مانگتا کسی سے، وہ تو اس طرح کی امداد نہیں لیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے سے بہتر ہے، اور نیچے والا ہاتھ بھکاری کا ہاتھ ہے۔ کیا عزت ہوتی ہے بھکاری کی؟ بھکاری سے جو کام آپ لینا چاہتے ہیں وہ بھکاری سے آپ لے لیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ بھکاری کی تو عزت نفس، اس کی خودی اور سارا کچھ جو ہے وہ بک چکا ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے وہ پانچویں نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم گھٹنوں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ پوری بساط لپیٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، نجی مافیا کے حوالے کرنے کے لیے پورا نظام تعلیم۔ اور دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا رجیم چینج، اس کا مطلب ہوتا ہے تختہ پلٹنا۔ تو رجیم چینج، تختہ پلٹ دیتے ہیں وہ غیر محسوس انداز سے۔ شروع میں دیکھیں کس طرح سے، شروع میں دیکھیں جو چند ایک پرائیویٹ سکول ہوا کرتے تھے، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، 9-11 سے پہلے آپ کہہ لیں، تو ایک منصوبہ بنایا گیا کہ جو بڑے بڑے سکول ہیں ان کی شاخیں قائم کر دی جائیں پورے پاکستان کے اندر، فرنچائز بن دیے جائیں، بھتہ لیا جائے، جو ان کی نام استعمال کرے وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ وہ ان بنانے والوں کو، جو اصل مافیا ہے ان کو بھیجے۔ تو یہ سرکاری سرپرستی میں اور اس میں غیر ملکی این جی اوز کا پیسہ بھی شامل ہے اور ان کی منشا بھی شامل ہے۔
تاکہ بکھیر دیا تانا بانا ہی بکھیر دیا جائے۔ اب سرکاری نظام تعلیم کی بساط لپیٹی جا رہی ہے اور اس کو نجی شعبے کے اندر دینے کے لیے دھڑا دھڑ، اور میرا خیال چند سال اس طرح سے رہا تو یہ اسکول جو ہے وہ کوئی سرکاری اسکول مفت تعلیم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، اور اس وقت شاید یہ ہمیں اندر سے توڑنے کے لیے تعلیم تو علم تو جائے گا ہی نہیں، یہ حلق سے نیچے نہیں بات اترے گی۔ وہ اس طرح سے نصاب بنایا ہے جس کی ہم بات کریں گے، یہ کوئی تصور نہیں کر سکے گا کہ میں اپنے بچے کو پڑھا سکوں گا۔ مدرسے کھولیں گے، اس میں کچھ لوگ جائیں گے، وہ رسمی سی تعلیم حاصل کریں گے، اور اللہ خیر صلاح، یہ کس قوم کو جاہل بنانے کے لیے ہمارے جو حکمران اعلیٰ کار بنے ہیں، اور سارا کچھ یہ ایک فلسفہ اس کا یہ تھا، اس سارے نظام کا، کہ جو طبقہ اشرافیہ ہے، جو 40-45 خاندان ہے، یہ سارے اختیارات ان کو دے دیے جائیں، یہ اسکول بھی سارے انہی کو دے دیے جائیں، اور وہ سامراجی اعلیٰ کار طبقہ ہے۔